السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ وحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم پر روزے فرض کرنے کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہیں، امت محمدیہ پر ہی روزے فرض نہیں ہیں، اس سے پہلے جو اتنے بھی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض ہیں، اور ساتھ میں روزے فرض ہونے کا مقصد بھی بتا رہا ہے کہ روزے کیوں فرض کر رہا ہوں۔ روزے کرنے کا، فرض کرنے کا اللہ کے پاس وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ روزہ جو فرض ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، متقی ہو جانا ہے۔ یہ ایک مثال سمجھنے کے واسطے، ہمارے کو دشمن ہے، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، ہم کو جنت میں جانے نہیں دیتے، اللہ کے خلاف ہم کو کر دیتے ہیں، یعنی ہم سے ایسے اعمال کراتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہم جہنم کے مستحق ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہم کو ایک موقع عنایت فرما رہا ہے، جیسا اس لیے پہلے بھی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے بہت محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ امت محمدیہ جنت میں جائے، تو موقع تلاش کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، یعنی قید کر دیتا ہے۔ یہ مہینے میں شیطان ہمارے ساتھ نہیں رہتا، شیطان ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا دشمن ہے، دشمن سے ہم کو لڑنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کو سمجھنے کے لیے، ہمارے ملک کی فوج ہے، فوج دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، دشمن سے مقابلہ کرتی ہے۔ کون سی فوج مقابلہ کرتی ہے؟ کون سی فوج مقابلہ کرتی ہے؟ جو ٹرینڈ ہو، جس نے تعلیم حاصل کی ہو، جو پریکٹس کرے ہو جنگ کی، لڑنے کی، جس نے پریکٹس کی۔ کون سی فوج؟ جس نے لڑنے کی پریکٹس کی، اس کو بارڈر پہ چھوڑا جاتا ہے اور وہ فوج جنگ کر سکتی ہے دشمن کے ساتھ بغیر ٹریننگ کے۔
بغیر کسی جو ہے سو آپ کو پریکٹس کرائے کہ جنگ کی بارڈر پہ چھوڑتے نہیں چھوڑتے، دشمن کے ہتھیار بغیر بتائے کہ بارڈر پہ چھوڑتے نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اور ہم کو امت محمدیہ کو ٹریننگ دے رہا ہے رمضان میں. شیطان کو قید کر لیا، دشمن کو ہٹا دیا، ہٹا کے کیا کرا؟ ٹریننگ دے رہا، سکھا رہا دشمن سے لڑنے کا، کس طرح سے اس سے بچا جاتا ہے. فوجی کو بیرکس میں ٹریننگ دی جاتی ہے، بیرکس میں ٹریننگ دی جاتی ہے فوجی کو، ہر طرح کی، ہر ہتھیار سکھاتے ہیں. کون سے ہتھیار فوج میں ہوتے ہیں وہ تمام ہتھیار چلانا سکھایا جاتا ہے، اور اس کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے روزانہ. صبح 4 بجے رات میں اٹھنا، گراؤنڈ کے جیسے چکر کاٹنا، اس کے بعد ایکسرسائز رہتی ہے، پھر پولیس کی ٹریننگ، پھر ناشتے کا ٹائم، تھوڑی دیر بریک، یعنی روزانہ جیسے مشق کرائی جاتی ہے تاکہ وہ تندرست رہے اور دشمن سے مقابلے کرنے کے لیے تیار رہے. تو رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دے رہا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے. اور یہ کس لیے؟ دشمن شیطان کو قید کر لیا، اب شیطان قید ہے. اب اگر ہمارے اعمال میں کچھ نقص ہوگا، کچھ کوتاہی ہو رہی، تو اب ہم شیطان کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اکثر ہم سنتے، ارے بھائی یہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز چھوٹ جا رہی، ارے ہاں بھائی شیطان کی طرف سے نماز پڑھنا نہیں ہو رہا، شیطان پڑھنے نہیں دے رہا. ہم اپنے گناہ کا الزام شیطان پہ ٹوڑ دیتے، مگر رمضان میں اللہ تعالیٰ قید کر دے رہا ہے. قید کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہے اگر اس کے باوجود بھی ہم رمضان میں متقی نہیں ہوئے تو شیطان کے اوپر نہیں ڈال سکتے، یہ تمہارا اپنا ہے. شیطان کو پابند سلاسل کر کے ہم کو ٹریننگ دے رہا ہے. اگر ہم اس ٹریننگ کا فائدہ نہیں اٹھائے تو پھر بیکار ہے. جو مقصد ہے اللہ کا، کیا مقصد ہے؟ تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. کئی کو پرہیزگار ہو جاؤ، کیا ضروری ہے بھائی پرہیزگار ہونا؟ پرہیزگار کیوں ہونا؟ کس لیے پرہیزگار ہونا؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کامیاب اگر ہم کو ہونا ہے تو تقوی اختیار کرو. جب تک تقوی اختیار نہیں کرے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے. کامیاب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے تقوی. تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا. تقوی کے کیا معنی آتے ہیں؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا، یہ معنی آتے ہیں تقوی. یعنی اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. کیسا ڈرنا ہوئی اللہ سے؟ ڈرنے کا 2 طریقے کا ڈر رہتا. ڈر دیکھ لو آپ، ڈر صرف 2 طریقے کا رہتا. ایک شر کا رہتا اور ایک ناراضگی کا رہتا. ڈر 2 قسم کا ہے، ایک شر کا ہے، ایک ناراضگی کا ہے. جیسے ایک پہلوان ہے، محلے میں ایک پہلوان ہے. پہلوان سے جو لوگ ڈرتے ہیں، کیسا ڈرتے ہیں؟ اس کے شر سے ڈرتے ہیں. اگر اس کی ہم بات نہیں سنیں، اگر ہم اس کے بات کے، اس کے حکم کے خلاف اگر ہم کام کریں تو انہیں ہمارے کو مارتا، ہمارے کو تکلیف پہنچاتا.
تکلیف انہیں جو تکلیف دے رہا اس سے ڈرتے. کنڈا ہے پہلوان ہے مار دیتا, ادھر سے جاتے نہیں انہیں جہاں بیٹھتا ہوں اس کا جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے ادھر سے ہم جاتے بھی نہیں, کہیں کو نقصان پہنچ جاتا ہماری. اس کے شر سے ڈرتے ہم. اور ایک اپنے والد سے ڈرتے, سوچا والد سے ڈرتا ہے, کہیں کو شرارت کر رہا, والد بولے شرارت نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, مگر وہ کام کر رہا. اما بولے آنے دے بابا کو, بولتے تو ارے بابا کو معلوم ہو جاتا, بابا جیسے ناراض ہوتے, مارتے, سزا دیتے. ڈر ادھر بھی ہے, ڈر ادھر بھی ہے. تم اللہ سے کیسا ڈرنا, اللہ سے کیسا ڈرنا ہم, اس کا احساس نہیں ہے ہمارے. یہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے, کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی اختیار کرنے کے لیے یہ روزے مہینے کا فرض ہوا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے, مگر اس کا مقصد ہم حاصل کرنا, متقی ہو جانا, تو ہم کامیاب ہیں. میں نہیں, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولا, میں بول رہا ہوں بولے تو چلو بول سکتے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولا رمضان میں ہم نے فرض کیے, کئی کو کرے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ہونے کی وجہ کیا ہے, متقی ہوئے تو کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. عام دنوں میں ہم تقوی ہم اختیار نہیں کر سکتے, کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ہمارے ساتھ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے, تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان ہم پہ فرض کرا اور ہمارے دشمن کو قید کر لیا تاکہ ہم تقوی اختیار کرنے میں ہم کو آسانی ہو. اور ہم کب ڈرتے ہیں؟ ڈر تو دو وجہ ہے. اور ڈرنے کی اور ایک چیز کیا ہے, احساس. ڈر احساس سے بھی ہوتا ہے, یعنی احساس ہونا. ایک ہے کیسا, مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک پہلوان تھے رستم, بہت مشہور. اگر کسی کو فائٹ مار دیے ختم, گر گیا انہوں. ان کا بہت بڑا استبل تھا. چور آیا, چور آ کے کیا کرا, گھوڑا چرا کے لیکن نکل رہا تھا. اس کے پیچھے رستم دیکھے, جا کے پکڑے, پیچھے بڑھ گیا. اب چور کو گھون سے مارا, ارے ہٹ بول کے ڈھکا. انہیں پہچانتا نہیں, اس کو احساس نہیں ہے کون مار رہا. انہیں بڑا ایک عام آدمی یہاں پہ کام کرنے والا کوئی ہے کہ کوئی دوسرا چور ہے کون ہے. اب انہوں فائدہ مار دیے, اب اس کے اوپر تو بھی اثر نہیں ہوا. بولے ارے کیا کرنا, فوراً جو ہے سو پینترا بدلے, فوراً چال چلے. کیا کریں, گھوڑے پہ سے کود گئے. رستم آ رہا بولے کود گئے. بولا ارے چور, بولا ارے رستم آ رہا, گھوڑا کود کے جیسے اندر گھس گیا, دوسری طرف رستے میں سے بھاگ گیا, گھوڑا چھوڑ دیا. پھر انہوں نے گھوڑے کو لے کے آ گیا. کیسا ڈرا ہے اس کو, احساس بھی ہے اس بات کا. رستم آ رہا, رستم آیا تو کیا ہوتا, اس کا ایک فائٹ میں برداشت نہیں کر سکتا, جبکہ 4 فائٹاں کھا لیا انہوں نے. اس کے 4 فائٹ کھا لیا, رستم کے چھایا, مگر اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی. اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ رستم نے کو مار رہا. ہم جو گناہ کر رہے ہیں, کہیں کو کر رہے ہیں, ہم کو احساس نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ, اللہ دیکھ رہا. رمضان میں جب ہم روزہ رہتے ہیں, افطار کا وقت آتا ہے, سامنے افطاری جمی ہوئی رہتی, کوئی نہیں رہتے, تنہا رہتے, مگر جب تک وقت نہیں ہوا ہم اس میں سے کوئی چیز نہیں کھاتے. ہم اقسام کے میوے رکھے ہوئے رہتے,
کئی گنے کھاتے. احساس ہے اللہ دیکھ رہا. اللہ دیکھنے کا جو احساس ہے, اللہ دیکھنے کا جو یقین ہے, وہ یقین ہم کو روکے ہوئے رکھتا. تو وہ یقین ہم کو سال کے اور آگے 11 مہینے استعمال کرنا ہے. وہ یقین اگر ہمارے دل میں ہے, آ گیا, تو ہم گناہ نہیں کرتے, شیطان ہمارا کچھ نہیں کرتا. وہ یقین کے ساتھ رہنا ہے, وہ یقین پیدا کرنا ہے کے لیے اللہ تعالیٰ روزے ہم پہ فرض کرا اور شیطان کو پابند سلاسل کرا. شیطان کو پابند سلاسل کیا راستے کرا, ہمارے راستے کرا, تاکہ ہمارے اندر جو ایمان پیدا ہو رہا ہے وہ ایمان ہم پورا پریکٹس, 1 مہینہ پریکٹس کرنا ہے ہمارا. 1 مہینہ پوری پریکٹس کرنے کے بعد وہ 1 مہینے میں ہمارے اندر جو ایمان آیا ہے وہ ایمان کو ہم 11 مہینے یوز کرنا ہے. ہم خالی رمضان ہم نکال لے رہے ہیں, وہ تو فضائل ہے. مقصد کیا ہے رمضان کا؟ وہ مقصد یہ ہے متقی بن جانا, ایمان والے بن جانا. اور متقی ایمان والے ہی چھوڑ سکتے. جس کے پاس ایمان ہے انہیں متقی ہوتا ہے, جس کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں متقی نہیں ہوتا. رمضان کی برکتیں بہت ہیں, ایسا نہیں. رمضان کی اور روزے دار کی برکات فضیلت بہت ہے. علماء کرام بولتے رہتے ہیں, پھر بھی ہم چند اس میں سے باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ہے, شعبان کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, تم پر 1 مہینہ سایہ فگن ہے. 1 مہینہ سایہ فگن ہے. جیسا بولے تو جیسا بادل ہے, بارش برسنے کے لیے تیار ہے, بادل کے سائے میں, ویسا 1 مہینہ سایہ فگن ہے تم پر, جس کا ایک حصہ رحمت ہے, جس کے ایک حصے میں اللہ نے رحمت رکھی ہے, اور ایک حصہ مغفرت کا ہے, اور ایک حصہ دوزخ سے بخشش کا ہے. تو 3 حصے ہیں رمضان میں. 10 روزے رحمت میں اللہ کی, 10 میں مغفرت ہے, اور 10 میں بخشش ہے, دوزخ سے بخشش کا ذریعہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رہا, اس کی بخشش کر دی جاتی ہے, اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. 2 چیزوں کا ذکر کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان اور احتساب. احتساب بولے تو اس کو بولتے احتساب یعنی اپنے عمل کا حساب کتاب کرنا. کون سی بھی چیز کا, ہم آج صبح سے شام تک کیا کریں, صبح اٹھے یہ عمل کرے, یہ عمل کرے, یہ عمل کرے, احتساب کریں. تو ایمان کا بھی احتساب ہونا ہے اور اعمال کا بھی. ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی ایمان ہونا ہے نہیں ہے, ایمان بغیر ایمان کے ہم اپنے عمل کا جیسے احتساب کر رہے ہیں. تو 2 چیزیں ہونا, ایمان اور احتساب کے ساتھ. جس نے روزہ رکھا اس کی پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا, اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور روزے دار کی منہ کی بو, یعنی جب ہم خالی پیٹ رہتے ہیں, اگر ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے خالی پیٹ رہے, 2-4 گھنٹے کی اتنا ہی دیکھو نا, رات میں ہم سو جاتے, صبح جب ہم اٹھتے تو ہمارے منہ میں سے بو آتی, منہ میں سے بو آتی, برش جب تک نہیں کرے بو آتی. تو اللہ کے پاس روزے دار کی بو ویسی جو بو آتی ہے منہ میں سے, پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے بو آتی ہے, وہ بو مشک سے بھی جیسو زیادہ جیسو خوشبو اس کی وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ.
مشک خوشبو ہے، بہترین خوشبو ہے، بہت بہترین خوشبو ہے جو ہرن کے اندر ہے مشک، یا پھر امبر، اونٹ، جو خوشبودار ہم جو عطر لگاتے ہیں، ویسی خوشبو اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند آتی ہے. ہم خوشبو سنیں تو واہ کیا خوشبو ہے بولتے ہیں، ویسا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور روزے دار افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اگر دنیا میں دے دیا، بعض وقت دنیا میں عطا کر دیتا ہے، یا نہیں تو پھر اس کو ذخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے جو حشر کے دن کام میں ہوگی. روزے دار کی ہر دعا، کوئی دعا کو رد نہیں کرتا، جائز دعا رہنا ہوگا، ناجائز نہیں. روزے دار کی ہر جائز دعا، چاہے دنیاوی ہو یا پھر آخرت کی، ہر جائز دعا کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے. نہیں یہ دعا نہیں کرنا، وہ دعا کرنا، وہ نہیں، دعا کرنا اور اپنے فلاح پانے کی دعا کرنا، زیادہ سے زیادہ اپنے زندگی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کامیاب ہونے کی دعا کرنا. اور ہم کو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ موقع دے رہا، ہم موقع کو گنوا دیتے، گنوا دینے کے بعد تو پھر اللہ ہمارے کو ایسا کر رہا ہے، اللہ ایسا کر رہا ہے، اللہ پہ الزام لگاتے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کو کفنا باشا، ہماری غلطی ہے. اللہ بانٹنے کا سے بیٹھا، اس وقت جا کے نہیں لیتے. ایک آدمی پیسے بانٹ رہا، بیٹھے ہوا ہے، پیسے بانٹ، لڈو بانٹ رہا، بیٹھے ہوئے لڈو بانٹ لیتے، انہوں آئے دے دیے، انہوں آئے دے دیے، انہوں آئے دے دیے. معلوم ہے ہمارے کو کہ جیسے یہ ٹائم پہ لڈو بانٹ رہا، ہم وہ ٹائم پہ نہیں گئے، ٹائم ختم ہو گیا. چلے گا انہیں اٹھ کے، اس کے بعد جا کے اس کو لڈو دیے ہوئے تو دیتا انہیں نہیں دیتا. پھر جیسے بولے ارے فلاں شخص میں کو لڈو نہیں دیا بولے تو میں کیا بولتا، میں لڈو بانٹتے خط آئے تھے، نہیں آیا تھا، میں ٹائم بول دیا تھا، یہ ٹائم پہ میں لڈو بانٹ رہا ہوں، وہ ٹائم پہ آ جانا. اس سے ہٹ کے آئے تو ملتا نہیں ملتا. پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا دنیا میں عطا کر دی جاتی ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. جائز دعا اللہ سے مانگنا، دنیا نہیں مانگنا، دنیا بھی مانگ سکتے. کیسا؟ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمک کی کنکر ہو، نمک کی اگر کنکری کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ بولے تو ڈوری، جوتے کی اگر ڈوری ٹوٹ گئی، وہ جوتے کی ڈوری کی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتا کیا ہے کہ کیسے دنیا میں استعمال کرنا ہے، دنیا ہی چلے گا. کنکر کہیں پیٹ بھرنے سے دنیا ہی چلے گا. نمک کہیں سالن میں ڈالنے، کھانے میں ڈالنے، مزے کے واسطے. دنیا مانگنا نہیں سکھا رہے اللہ کے رسول، مگر ناجائز نہیں، جائز. قرضہ ہو گیا، اللہ میں قرضہ ادا کرنے کی توفیق انتظام کر، دعا کرنا. ہر چیز اللہ سے مانگنا، ہمارے کام میں آسانی کی دعا مانگنا، دنیا میں بھی آسانی ہونا، آخرت میں بھی آسانی ہونا. اور جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا، وہ مقصد پورا کرنے کا جیسے دعا کرنا. اللہ میں آسانی کر، جو مقصد کیا تو ہمارے کو پیدا کر رہا، وہ مقصد میں پورا کرنے والا ہم کو بنا دے. ہم چھوڑ دیں، ہتھیار ہے مومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم ہتھیار کو چھوڑ دیے، چھوڑ کے جیسو
پھر رہے بغیر ہتھیار کے پھر رہے نقصان ہوتا ہے. دشمن حملہ کرتا, دشمن کا جواب نہیں دے سکتے ہم. دشمن حملہ کر رہا, ہتھیار رہا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے. ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے تو کہاں سے مقابلہ کرتے, مار کھا جاتے, خسارہ اٹھا. ایک ہفتہ 10 دن میں, ہفتے میں جیسے انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہو جاتا, آج کو 8 دن پہلا یا دوسرا روزہ رہتا, تو رمضان کا جو مہینہ ہم پہ نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. پھر اگلے سال, اب پچھلے سال جو رمضان میں تھے, یہ سال کئی لوگ نہیں ہیں, چلے گئے. یہ مہینہ بڑا فضیلتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ, ہمارا مہینہ ہے, ہم اپنے مہینے میں فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے رہتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی رحمتیں چھوڑ دے رہے, دنیا میں لگے ہوئے. رمضان کے پورے روزے رہنا, ایک روزہ بھی ناغا نہیں کرنا. رمضان کے پورے روزے رہنا, تراویح کی نماز پورا مہینہ پڑھنا, بھلے ہی علم ترا سے پڑھو, پوری قرآن شریف پڑھنا بول کے نہیں ہے. تراویح میں قرآن شریف, قرآن مجید مکمل تراویح میں پڑھنا بول کے ضروری نہیں ہے. 20 رکعت تراویح پڑھو, نماز پڑھو تراویح کی. قرآن مجید سننا سنت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے. تو قرآن مجید کا سننا سنت ہے, ضروری نہیں ہے تراویح میں سننا. آپ اپنا اپن پڑھو, کوئی پڑھ رہا تو جیسے سنو, مگر تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقتہ ہے, نہیں چھوڑ سکتے. ہم جیسے کیا کرتے, 10 دن 3 روزانہ 3 پارے کے حساب سے 10 دن جو ہے تراویح کی نماز پڑھتے, 11ویں دن سے ہو گئی تراویح. کہیں کیوں, قرآن مجید ہوگی نا, ختم, تراویح ختم. نہیں, چاند دکھا تو تراویح کی نماز شروع. مغرب کے ساتھ ہی چاند دکھتا, عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح شروع. شوال کا چاند دکھا, تراویح پڑھو. جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے. اگر ایسا کچھ اتفاق ہو گیا, کبھی ہو جاتا, کبھی اتفاق ہو جاتا, ایسا نہیں روز روز, کبھی اتفاق ہو جاتا, تو اکیلے پڑھنا تراویح. تراویح پڑھنا مگر چھوڑنا نہیں. روزے رہنا کچھ بھی ہو جائے فرض ہے. 14 سال ہو گئے, بالغ ہو گئے, روزے فرض ہے. ایک روزہ نہیں چھوڑنا, صرف ہے شرعی عذر. اور اگر وہ روزہ چھوٹ گیا, طبیعت خراب ہو گئی, سفر میں ہے, کچھ بھی ہے, روزہ چھوٹ گیا, بیمار ہے, اللہ تعالیٰ خود بولا بیمار ہے, سفر میں ہے, تو تم جتنے دن بیمار ہے, جتنے دن سفر میں ہے, وہ روزے بعد میں رہنا, چھوڑنا نہیں. میں بیمار تھا, چلے گیا نا رمضان کے, نہیں, شوال میں رہنا, یا ذیقعد میں رہنا, یا ذیلحج میں رہنا, محرم میں رہنا. کبھی پھر آنے والے سال سے پہلے جو روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, وہ روزے مکمل کر لینا. لوگ کام کا بہانہ بنا کے روزے چھوڑ دیتے, کچھ تو بھی بہانے بنا کے روزے چھوڑ دیتے. روزے نہیں چھوڑنا, کچھ ہو جاؤ روزے نہیں چھوڑنا. روزوں کی اتنی اہمیت ہے, ہمارے پاس آج شیطان ہمارے کو روزوں کی اہمیت نکال دیا. یہ جو 11 مہینے ہم 11 مہینے جو شیطان کے پیچھے جو پھرے نا, رمضان میں بھی ویسے پھرتے. اس کو کلو کون سا بیل, کون سا کی بیل بولتے جی پہلے, ایک پہلے کے زمانے میں کھیتوں میں پانی ڈالنے ویسے باڈی رہتی تھی, اس کو کیا کرتے تھے, بیل کو جو ہے نا بندھ دیتے تھے, بند کے مار کے چھوڑتے تھے, گول پھرتا تھا. تو گول پھرے تو رسی ایسا گول پھرے جاتی تھی.
کچھ اس کا تیل کا ہے یا پھر پانی کا ہے، تو ایسا گول پھرے تو تیل نکلتا، اور گول پھرتے رہتا، کئی کو پھر رہا کیا ہے کچھ بھی نہیں. تو ہم بھی جیسے اس کو بیل کیسے پورا سال کے 11 مہینے پھر آیا ہوں شیطان ہمارے کو، رمضان میں بھی ہم پھر رہے. اب اس کے بعد جیسے اس کو بیل کو دوسری طرف جیسے وہیں بول کے نہیں، دوسری طرف لے کے جا کے جیسے گول پھرا کے چھوڑ دو، بس پھرتے چلتے، وہاں پہ تیل نکلنے دو نہ کون نکلنے دو، کچھ بھی نہیں، وہیں پھرتے رہتا، گول پھرتا رہتا. ہم ویسے نہیں بننا. شیطان کی جو 11 مہینے شیطان ہم کو پھرایا، تو ہم 12ویں مہینے بھی ویسے پھر رہے. ویسا نہیں پھرنا، بلکہ یہ مہینہ ہم پریکٹس کرنا، تقوی اختیار کرنا، اور 11 مہینے وہ تقوی سے ہم جیسے شیطان سے لڑنا، لڑ کے کامیاب ہونا. کامیاب ہونا ہے تو تقوی اختیار کرنا. اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو روزے فرض کرا. روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم متقی ہو گئے. روزے فرض ہو گئے، روزے آیا، رمضان آیا اور چلے بھی گیا، اور ہم تقوی اختیار نہیں کرے تو پھر فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے کیا؟ جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو. جیسا مثال، ہم ایک دکانداری، کون سی بھی کپڑوں کی ہو، کون سی بھی کاروبار ہم شروع کریں. کاروبار کہیں کریں بھائی تاکہ ہم آمدنی کما سکیں، گھر بار چلا سکیں. دکان نہیں چلی، کاروبار نہیں ہوا تو کیا ہوتا؟ دکان ڈالنے کا مقصد کیا ہوا؟ بیکار ہوگا. وہاں تو رمضان کا مہینہ ہم پہ آیا، ہم رمضان کا پورا مہینہ نکال دیے مگر متقی نہیں بنے. متقی بننا، تقوی اختیار تو کامیاب نہیں نہ کر. رمضان کے فضائل، روزے دار کا جیسے جو مقام و مرتبہ وہ بہت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ چیز ہم کو ملتی. مگر اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے تقوی. وہ حاصل کر لینا، وہ حاصل کر لیے تو کامیاب، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخر میں بھی کامیابی. اور یہ نہ کوئی سمجھو کہ جو ہم اس راہ میں آ گئے تو دنیا چھوٹ جاتی. نہیں چھوٹتی دنیا آتی چاہتی. صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی دنیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ کی اولاد جو آپ کی جائیداد کی تقسیم کری، کیسا کری؟ سونے کے جیسے وہ تھے اینٹا، کلاڑی سے جیسے توڑ کے اولاد جیسے وراثت تقسیم کری. اتنی دولت تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام ہی غنی ہے، کتنی دولت نہیں تھی؟ صحابہ کے پاس دولت تھی. صحابہ ہمارے لیے، صحابہ مشل راہ ہے، ہم صحابہ کو دیکھنا. صحابہ کیا عمل کرے؟ صحابہ رکھے نہیں رکھے؟ دنیا رکھے، ہم بھی رکھ سکتے. مگر دنیا کے ہاتھ سے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑے. دنیا کبھی بیچ میں نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، صحابہ کے لیے. دولت کبھی بیچ میں نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، صحابہ کو. ضرورت پڑی پوری دولت لٹا دیے، دنیا لٹا دیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. پھر دنیا بھی رکھے بھی ساتھ. ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کو چھوڑ دے رہے، دنیا کے پیچھے پڑے گئے. تو اس سے بچنا، اس سے بچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع فراہم کر رہا ہے. حیات ہے، امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی چند دن ہے، کس کی موت کب ہے نہیں معلوم، مگر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں عافیت کے ساتھ ہم کو داخل کرے، اور پورے روزے جیسے رہنے کا حق ہے ویسے روزہ رہنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے.
اور جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر روزے فرض کرائے وہ مقصد پہ ہم کو پورا کرنے والا بنا دے، متقی ہم کو بنا دے، تقوی اختیار کرنے والا بنا دے، اور اس پر ہم کو سال بھر جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس میں استقامت عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔